بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ-TV پر خصوصی پروگرام ذو النورین کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے حاضر خدمت۔ ناظرین، پروگرام ذو النورین کی صورت میں ہم اپنا ہدیہ عقیدت اس آسمان مرتبت ہستی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں جو بلا مبالغہ اسلام اور اہل اسلام دونوں کے محسن ہیں۔ ہر ایمان والے دل میں اللہ رب العزت نے ان کا گھر محفوظ رکھا ہے۔ خاکی اور نوری سب ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ وہ جامع القرآن ہیں، تصویر حیا اور پیکر ایمان ہیں، مجمع صبر و رضا ہیں، منبع تسلیم و وفا ہیں۔ وہ ذو النورین بھی ہیں اور ذو الہجرتین بھی، مسلمانوں کے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم ترتیب وار پروگرامز کی صورت میں ان کی صورت و سیرت، ان کے شمائل، خصائل، عالم اسلام پر ان کے احسانات، ان کے کنٹریبیوشنز کا ذکر کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے پروگرام کے معزز سکولرز کی طرف۔ میرے ساتھ دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے گیریجن یونیورسٹی لاہور کی شعبہ علوم اسلامیہ کی ایک بڑی وقی شخصیت۔ بہت سارے پروگرامز میں ہمیں ان کی معیت اور رفاقت حاصل رہتی ہے۔ بڑی خوبصورتی سے اپنا کلام اور اپنا نقطہ نظر ہمیشہ اپنی آڈینس کے حوالے کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور ذو النورین کی بزم میں آپ کا خیر مقدم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان، دوسرے اسکالر داتا کی نگری لاہور سے بہت معروف محقق ہیں، بڑی تواضع سے، اعتدال سے اور خوبصورتی سے اپنا پیغام ہمیشہ اپنی آڈینس کے حوالے کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظامی صاحب خوش آمدید جناب۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے ساتھ تیسرے مہمان، آپ کا تعلق شاہینوں کے شہر سرگودا سے ہے۔ عرض وطن کے خوش گلو اور خوش الحان نوجوان ثناخانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ARYQ-TV کے مقبول عام پروگرام اور ٹرینڈ سیٹر پروگرام جو نعت خوانی کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، میری مراد ہے مرحبا یا مصطفیٰ، اس کے سیزن 14 کے فاتح بھی ہیں، سرگودا سے آج خصوصی طور پر تشریف لے آئے۔ اب میں ان کا شکر گزار بھی اور ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، حافظ محمد وقاص آصف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وقاص بھائی خوش آمدید۔ آپ کی نعت شریف کے اشعار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا۔ میں مفلسی کا وہیں پہ اتار آیا، میں مفلسی کا
آیا گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا خزاں نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. نہایت خوبصورت ہدیہ عقیدت. مکرم ناظرین، آئیے آج کے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ذوالنورین ہمارا پروگرام ہے اور ہم اس سارے پروگرام میں جو شرف پا رہے ہیں وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جتنی قیمتی ترین باتیں ہم تک پہنچنی چاہیے ہم وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. آج اس سیریز کا پہلا پروگرام ہے داتا کی نگری لاہور سے. آئیے گفتگو میں پہلے سوال کے ذریعے ڈاکٹر صاحب سے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر ہم چاہتے ہیں یہاں سے شروع کیا جائے تاکہ ہمارے ممدوح کی شخصیت کے تعارف سے ہی ہمارا کلام شروع ہو سکے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صفدر بھائی. یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے میں بھی ٹھنڈک آیا کرتی تھی. عثمان غنی ذوالنورین ہیں، ذو ہجرتین ہیں، سبحان اللہ، اور مبشر بالجنہ ہیں. کیا کہنا. اور پھر ایک مرتبہ نہیں، بارہا جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جو السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور السابقون الاولون میں بھی بعد نے چوتھا یا پانچواں نمبر ان کا شمار کیا ہے، درست، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ، قریشی کا ایک قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. درست. اور آپ کا جو گھرانہ تھا ایک متمول گھرانہ تھا، تاجر پیشہ آپ کے والد محترم تھے اور ٹھیک ٹھاک تاجر تھے. بالکل ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی مال و متاع سے خوب نوازا ہوا تھا. صحیح. اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادیت یہ تھی کہ ظاہری مال و متاع بھی بے پناہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے باطنی حسن بھی کمال کا عطا فرمایا تھا. کیا کہنا ہے. یعنی اعلان اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، میں نے کبھی جو فعل حرام ہے اس کا ارتکاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی. آپ کو ایک اور شرف بھی یہ حاصل ہے،
کہ آپ کی جو والدہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہیں، ماشاءاللہ، یعنی حضور کی کزن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر صرف کزن نہیں، حضرت ام حکیم یعنی جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن بھی ہیں. ماشاءاللہ، یعنی آپ شرف دیکھتے جائیں، یہ نسبی شرف ہے، یہ نسبی شرف ہے. واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ان کو نسبی کمال عطا فرمایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد ہونے کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اور پھر ایک نور نہیں 2 نور ان کو عطا فرمائے. حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصف بڑا کمال کا رکھا ہوا تھا کہ آپ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اور ہمیشہ تعلیم کی ترویج فرمایا کرتے تھے. سخاوت بلا کی تھی، ظاہری حسن بھی بلا کا تھا، اور اس وقت آپ کے اندر شجاعت اور بہادری. اور یہ جو وصف ہے نا بنو امیہ کا، خاص طور پر جو قریش کی مختلف شاخیں ہیں صفدر بھائی، ان کے مختلف فرائض تقسیم تھے. کسی کی ڈیوٹی تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے، کسی نے ان کی مہمان نوازی کرنی، ان کو ٹھہرانا ہے، رہائش کا بندوبست کرنا ہے، کسی نے کیا کسی نے کیا. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے جو دفاعی نظام ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر کہیں جنگ کرنا پڑے اس کا سارا بندوبست کرنا ہے. اور سپاہ کا سارا نظام جو ہے وہ بنو امیہ خاندان کے پاس تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک روشن فرد تھے اور اہم چشم و چراغ تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مکرم ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے کے بعد ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے. بہت خوبصورت آغاز فرما دیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخصی خاکہ پوری طرح وضاحت سے صراحت سے بیان فرما دیا. نہایت وجاہت کے حامل اس شخصیت جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑے محبوب ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کا ہم شرف پا رہے ہیں. ہم فقیروں کا سلام ہو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ذو النورین داتا کی نگری لاہور سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و صورت، آپ کے شمائل، خصائل، آپ کی خصوصیات، امت مسلمہ پر آپ کے احسانات کہ یہ سارا تذکرہ ہے جو پروگرام ذو النورین کی صورت میں ہم پیش کرنے کا شرف اور سعادت پا رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کی طرف. نظامی صاحب قبلہ بہت خوبصورت آغاز ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا، ہمارے ممدوح کا مکمل تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو قدسی گروہ والی جماعت ہے اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قد کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ذرا اس کو آپ بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ بھی نازل ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. نبی معظم شفیع مکرم کے فرامین مقدسہ بھی ہیں. درست. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا احترام کرنے والی ذات اللہ کے پیارے رسول کی ذات ہو، صحابہ اکرام اس کا احترام کیوں نہ کریں؟ کیا خوبصورت بات. صحابہ اکرام تو ہر اس شے سے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہو اس کا ادب اور احترام زندگی کی آخری سانس تک کرتے ہیں. اور عثمان کے فضائل اور مناقب وہ تو وراء الورا ہیں، جن کے فضائل اور مناقب کو ہم جیسے لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے. ان کی شانیں کیا ہیں، ان کے امتیازات کیا ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دیانت، آپ کی سخاوت اور آپ کا علم، ان 3 صفات کے بڑے معترف تھے. اور ایک اور بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو آپ نے ایک مشورہ کرنے کے لیے کمیٹی مقرر کی ہوئی تھی، اس کمیٹی میں سر فہرست جناب سیدنا عثمان غنی کی ذات بابرکات تھی. صحیح. اور سیدنا عثمان غنی کے مشورہ جب آپ دے دیا کرتے تھے تو آپ کے لیے وہ مشورہ جو ہے وہ آخری یعنی حتمی فیصلہ ہوتا تھا اور حتمی مشورہ ہوتا تھا. اس کے بعد آپ کسی سے مشورہ نہیں فرماتے تھے. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ یعنی شہادت کے مراحل تھے، ان مراحل میں آپ نے خلافت کے لیے جس کمیٹی کو قائم فرمایا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ کس کو خلیفہ نامزد کیا جانا چاہیے. 6 اشخاص تھے اور ان 6 لوگوں سے پوچھا گیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے. ساروں نے کہا کہ جناب سیدنا عثمان غنی کو بنایا جانا چاہیے. صحیح. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے علم، آپ کی سادگی اور آپ کا تقوی،
ان تین چیزوں کا بڑا اعتراف فرمایا کرتے تھے اور ان تین چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے لوگوں کو. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، علم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کی جو نمایاں صفت ہے جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے وہ علم کی اشاعت و ترویج کے حوالے سے. درست. اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو جناب سیدنا عثمان غنی کے پاس بھیجا کرتے تھے، آپ ایسا کریں جائیں جا کر ان سے علم حاصل کریں. اور سیدنا عثمان غنی سے کہا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیجئے، ان لوگوں کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تیار کریں تاکہ ان لوگوں کو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر بھیجا جا سکے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کیا جا سکے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کا پیارا رسول بھی حیا فرماتا ہے. آپ ساری زندگی جناب سیدنا عثمان غنی ان کی عزت کا دفاع فرماتے رہے، ان کی جان کا دفاع فرماتے رہے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری مراحل جب سیدنا عثمان غنی کے تھے ان آخری مراحل میں بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کے صاحبزادگان جناب سیدنا عثمان غنی کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بالکل صحیح. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدنا عثمان غنی کی صفات کو دیکھا جائے آپ کا تقویٰ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور تقویٰ سے ہٹ کر آپ کی قرآن سے جو لگاؤ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک ادا فرمایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت کلام پاک کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ وہ اشارات ہیں، یہ وہ تاثرات ہیں جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے. آخری بات جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا عثمان غنی سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اتنے تاثرات ہیں کہ اگر ہم ان تاثرات کو لے لیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، وقت کا دامن اتنا نہیں ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی ذات بابرکات کے حوالے سے ان کے تاثرات کو ہم لوگ اکٹھا کر سکیں. ہمارے لیے یہ بہت بڑی آنر والی بات ہے، ہمارے لیے یہ سعادت والی بات ہے کہ آج ہم ARYQ TV کے تھرو ان کا ذکر پاک جو ہے وہ کر رہے ہیں. بلا شبہ ان کا ذکر جو ہے وہ دارین میں ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے. بلا شک و شبہ آپ نے صحیح فرمایا نظامی صاحب قبلہ. ڈاکٹر صاحب حضرت عثمان غنی کے اسلام کے حوالے سے ابھی ابتداً آپ نے فرمایا کہ چوتھا نمبر ہے آپ کا غالباً قبول اسلام میں، بلکہ آپ نے اپنا تعارف جو اپنی زبان سے خود ایک دفعہ کسی موقع پر تاریخ الخلفاء میں بھی وہ درج ہے جس کے 2-4 جملے آپ نے ابھی ہدیہ کیے تھے، اپنا تعارف خود جب فرمایا تو اس میں آپ نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں عثمان ابن عفان چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والا فرد ہوں. تو قبول اسلام کا جو واقعہ ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اسلام قبول کیسے کرتے ہیں اور پھر اسلام سے وابستہ کیسے ہوتے ہیں، اس پر آپ ارشاد فرمائیے. صفدر بھائی میں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے کو دیکھتا ہوں نا جی تو یہ ان کی جو نیک نیتی اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اصل میں جو ثمرہ ہے وہ اسلام کی قبولیت ہے. بالکل صحیح. آپ مجھے مولانا روم کا وہ شعر یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ کند ہم جنس بہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز باز با باز. حضرت عثمان غنی کی دوستی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق دوست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے. اب اعلان نبوت کے بعد وہی جو دوستی تھی اب وہ غلامی میں تبدیل ہو گئی، وہ آقا ہو گئے اور یہ غلام ہو گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت عثمان غنی کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی یہ بات ہے، انہوں نے کہا مجھے لے چلیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی کو لے کے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان اس جنت کی طرف بلاتا ہوں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور بتوں کی ساری چیزیں ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی بغیر کسی سوال کیے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جیسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں نے فوراً اس کی حضور ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فوراً اسلام قبول کیا اور کسی طرح کا کوئی سوچ بچا. آپ دیکھ رہے تھے کہ جن کی زندگی ہمارے سامنے 40 سالہ زندگی گزری ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عین شباب میں تھے اور آپ کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال کے درمیان تھی. بالکل صحیح. اب یہ جوانی کا فل جوانی کا عالم ہے، میچورڈ بندے کی عمر ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت کی صورتحال حضرت عثمان غنی آپ یہ سمجھیں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی ہستی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ویل آف شخصیت ہیں. اب جو اسلام قبول کرنے کے جو اس وقت کے سائیڈ ایفیکٹس تھے وہ بھی سامنے تھے. بالکل صحیح. لیکن اسلام قبول کر لیا. پہلے تو حضور کے حکم کے مطابق اس پر مطلب پوشیدگی رہی، لیکن بعد میں جب اعلان ہوا تو اب وہی جو معاملات ہیں
وہی جو کیفیات ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے، آپ کے پاؤں میں بالکل لغزش نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ کے چچا نے آپ کو باندھ کے مارا۔ اب دیکھو ناز و نعم کے اندر پلنے والی وہ شخصیت جس کی بچپن سے لے کر جوانی تک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جو زبان سے نکلے وہ آگے تیار ہے، بہترین لباس پہننے والے، بہترین کھانا کھانے والے، بہترین رہائش پذیر، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں سب کچھ چھن جاتا ہے، اور آپ کا چچا مارتا بھی ہے اور باندھ کے مارتا ہے اور کہتا ہے اسلام چھوڑ دو۔ آپ آگے سے کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں، چچا لا ادعوہ ابدا، جو مرضی کر لو میں حضور کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیے کس طرح رسوخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، کہ ایسے ایک منٹ کے اندر آپ جب ایسے آئے ہیں تو پھر حق جب سامنے آیا کہا ماریں گے، کیا کریں گے، یہ جسم ہے نا، جسم آپ کے پاس ہے لیکن روح اب آپ کے پاس نہیں، روح کسی اور کی امانت بن چکی ہے، کیا کہنا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر حضور کا غلام بن کے یہاں پر بھی اور پھر اس کے آگے بھی جب ظلم و ستم کی صورتحال بنی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، پھر اور کیفیات بڑھتی جا رہی ہیں اور ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہاں کیفیات ایسی ہیں، حضور نے فرمایا پھر ہجرت کا پروگرام بنا لو، عرض کی حضور جیسے حکم، فرمایا حبشہ کی طرف، آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ہجرت حبشہ کا بھی شرف حاصل ہوا اور ہجرت مدینہ کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ ساری اسلام کے اندر پختگی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو قطعاً بالکل ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظامی صاحب قبلہ ہجرت حبشہ کا ابھی ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی مجھے اور میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کیا تھا اور کس طرح آپ نے اور دیگر مسلمانوں نے ہجرت کی، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ پس منظر بتائیے تاکہ ہمیں یہ بھی ٹاپک جو ہے اسلام کا اس کا پتہ چلے۔ جی، ہجرت کو بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی معظم شفیع مکرم جس طرح کبھی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے، پہلی ہجرت جب آپ فرمانے لگے تو آپ نے سیدنا عثمان غنی، وہ جو قافلہ تھا آپ اس قافلے کے سالار تھے، 12 مرد تھے، 4 خواتین تھی، بالکل ٹھیک، حبشہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس کائناتی عرضی میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ واحد ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم نے آپ کی ہجرت کی تعریف فرمائی ہے، اور ذو الہجرتین کا ٹائٹل جو ہے یہ اللہ کے پیارے رسول نے آپ کو عطا فرمایا، 2 ہجرتوں والے، 2 نوروں والا اور پھر 2 ہجرتوں واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے رسول نے پہلے سے بتا دیا، حبشہ کا جو حاکم ہے وہ انتہائی دیانتدار ہے، انصاف پسند ہے اور بڑا رحم دل ہے، آپ ایسا کیجئے وہاں پر چلے جائیے اور وہاں پر جا کر آپ اللہ کی عبادت جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے کیجئے۔ جب سیدنا عثمان غنی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور اس دوران نبی معظم شفیع مکرم جو ہے وہ ان کے حالات سے بخوبی واقف رہتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ان کے احوال اور جو حالات ہیں ان کے بارے میں جانتے رہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جب مکہ کے حالات جو ہیں وہ امن والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اب آپ ایسا کیجئے واپس آ جائیے، تو حکم رسول کے ساتھ آپ واپس تشریف لاتے ہیں، کچھ عرصہ یہاں پر آپ قیام فرماتے ہیں، پھر دوبارہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں کے حالات جو ہیں یہ سازگار نہیں ہیں، اب آپ ایسا کیجئے کہ دوبارہ وہاں پر ہجرت کیجئے۔ اب جب دوبارہ جو ہے جناب سیدنا عثمان غنی سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے پہلی بار ہجرت بھی آپ کے بغیر کی تھی، اب ہم دوسری بار ہجرت وہ بھی آپ کے بغیر کر رہے ہیں، اللہ، تو میرا دل جو ہے وہ مجھے مائل نہیں ہے، اس میں میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان غنی کے دل کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب آپ یہ بات فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آگے سے جناب سیدنا عثمان غنی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے عثمان کا سر جو ہے وہ حاضر ہے۔ کیا کہنا ہے نظامی صاحب، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو آج کے مسلمانوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور سیرت عثمان جو ہے یہ در حقیقت یہ بیان کرنا در حقیقت اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کرنا در حقیقت ان کے اوصاف کو اپنانا ہے۔ بہت شکریہ، بالکل نظامی صاحب نے درست فرمایا ہے کہ جب ہم تسلیم و رضا کے جذبے کی بات کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کی بات کرتے ہیں، تو حقیقتاً اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا
ارادہ بھی رکھتے ہیں اور اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم فقیروں کا بار دیگر سلام ہو جناب امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں۔ ایک مختصر وقفہ۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ کا خیر مقدم ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک اور منظم محفل میں۔ آج پروگرام اور خصوصی پروگرام ذو النورین کی سیریز کا پہلا پروگرام ہے جو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے کا شرف پا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کی نسبت سے ذو الحج شریف کے ان مبارک ایام میں۔ پروگرام کے اختتامی حصے میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جتنا ہم بیان کر سکے۔ ابھی کچھ دیر پہلے نظامی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ کی سیرت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے، ان کا تذکرہ اتنا بڑا ہے کہ چھوٹے سے وقت میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے اور دامن وقت میں جتنی کم گنجائش ہے اس کا بھی اعتراف ہے، لیکن ہم فقیر ہمیشہ اس موقع پر یہی کہتے ہیں کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف، ہمارا تھوڑا قبول ہو جائے ان کے خدمت میں سلامی عرض کرنا، فہرست میں نام لکھوانا مقصد ہے۔ آپ کیسے سمت کرتے ہیں ذو النورین سیریز کے آج کے پہلے پروگرام کے پہلی گفتگو کو؟ صفدر بھائی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے اور اپریشیٹ کیا۔ صحیح، جیسے ایک قائد جو ہے وہ اپنے سپاہی کو شاباش دیتا ہے، اصدقہم حیاء، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان، کیا کہنے، اصدقہم حیاء۔ اور پھر جو مفتی صاحب نے، نظامی صاحب نے جو حدیث مبارکہ بیان کی کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جسے اللہ کے فرشتے حیا کرتے، تو حیا ایک خصوصی وصف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر بھی حیا آتی ہے اس کو زینت عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وما کان الفحش فی شیء الا شانہ، اور فحش بے حیائی جس چیز میں آتی ہے اس کی زینت کو وہ تار تار کر دیتی۔ تو حیا ایک وصف خاص ہے حضرت سیدنا عثمان غنی، سخاوت وصف خاص ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حق کو دیکھ کر فوراً قبول کر لینا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف خاص ہے۔ تو اور بہت سارے اوصاف میں سے میں نے 3 وصف خاص طور پر عرض کیے۔ حضور، ہمارا ان شخصیات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو عملی روابط ہیں وہ مضبوط ہوں۔ بالکل صحیح، ہم زبانی طور پر ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ جو ہیرو ہیں ہم ان کے کسی وصف کو، کسی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ یہ ان کا جو ان کی ذات سے جو لنگر اور خیرات میں بالکل وہ بھی ہمارا حصہ بنا۔ اصل میں تو مقصد ہمارے پروگرامز کا یہی ہے نا جی۔ بالکل صحیح۔ ARY-Q TV نے ہمیشہ اپنے جو ہیروز ہیں ان کو یاد رکھا ہے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، ان کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جن اوصاف کی بنیاد پر شانیں عطا کی ہیں ہمارے اندر بھی وہ اوصاف جھلکنے چاہیے۔ جی بالکل۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے تھے، ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا کمالات تھے۔ چلو اس میں ہم حیا کو اپنانے کی کوشش کریں، ہم اس میں سخاوت، اپنی جو بھی ہماری بساط جو لیمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ اگر ہم ایک ایک 2 3 3 اوصاف اس طرح اپناتے جائیں گے ہم اوصاف کا منبع اور مرکز بن سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی پاکیزہ گزرے گی اور کل قیامت کے دن جب جائیں گے تو یہ شخصیات ہمیں اپنے ساتھ انشاءاللہ شامل کریں گی بھی تو میرے وصف پر عمل کرنے والا تھا۔ کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نظامی صاحب، بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز پیغام ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں پہلے آج کے پروگرام کو؟ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ امام المتقین ہیں، آپ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ درست ہے، وہ چیزیں کہ جن کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے ایمان کو بچایا اور اس نے اپنی عزت کو بھی بچایا۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے جس طرح کے حلال اور حرام کا امتیاز نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس تقوی والی صفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے، حلال اور حرام کا دائرہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کے اوپر بھی آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عزت کے اوپر بھی آتا ہے۔ ہمیں اپنی عزت کو بھی محفوظ بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ ایک تو اس وصف کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کے ساتھ محبت، یہ سیدنا عثمان غنی کا ترہ امتیاز ہے۔ اب دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کی آخری لمحات میں قرآن عزیز کی تلاوت فرما رہے ہیں۔
ساری زندگی آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنایا ہے، اور آخری لمحات میں آپ قرآن عزیز کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ دوران شہادت آپ کے خون کے قطرے جو ہیں وہ بھی قرآن عزیز کے اوراق پر آتے ہیں۔ اللہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا عثمان غنی کو قرآن عزیز کے ساتھ کتنی والہانہ محبت تھی۔ یہی محبت ہے کہ جس محبت کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو جامع القرآن کا جو اعزازی یعنی اعزاز جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ صحیح۔ تو قرآن کے ساتھ محبت کرنا در حقیقت اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ محبت کرنا ہے، متفق۔ اور قرآن کے ساتھ محبت کرنا یہ دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان دو صفات کو اگر ہم بطور خاص اپنا لیں، ایک تو تقوی والی صفت یعنی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرے نمبر پر قرآن عزیز کے ساتھ محبت کرنا۔ محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن عزیز کی تلاوت کریں، قرآن عزیز میں غور و فکر کریں، قرآن عزیز کے احکام پر عمل کریں، اور قرآن عزیز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مکرم ناظرین، بہت شکر گزار میں اپنے معزز مہمانوں کا۔ ابھی ہمیں منقبت سننی ہے جناب وقاص آصف صاحب سے، کچھ منقبت کے کلمات میں میزبان کے طور پر بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نہایت شکر گزار جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کا، وقاص بھائی آپ کا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور منقبت کے چند کلمات جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور اس کے بعد حافظ محمد وقاص آصف سے حضرت عثمان غنی کی منقبت سنتے ہوئی آج کے پہلے پروگرام سے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کلام جو میں فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تاجدار گولڑا کے مبارک خانوادے کے عظیم فرزند حضرت پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے چند کلمات ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، پیکر شرم و حیا عثمان ذو النورین ہیں، خادم آل ابا عثمان ذو النورین ہیں، مرد حق مرد خدا عثمان ذو النورین ہیں، بازوئے مشکل کشا عثمان ذو النورین ہیں، محو ذات مصطفیٰ عثمان ذو النورین ہیں، شامل اہل بقا عثمان ذو النورین ہیں۔ اور شعر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ان کے معیار حیا پر ہیں ملائک دم بخود، ان کے معیار حیا پر ہیں ملائک دم بخود، کس بلا کے باحیا عثمان ذو النورین ہیں، کس بلا کے باحیا عثمان ذو النورین ہیں۔ اور نظامی صاحب شعر دیکھیے، مہرباں ہیں وہ غلامان نبی پر رات دن، جتنا ایثار، جتنی قربانی، جتنا کنٹریبیوشن عثمان غنی کا ہے وہ ہزاروں لوگوں کا بھی مل کر نہیں تھا، یہ صرف آپ کا خاصہ ہے۔ مہرباں ہیں وہ غلامان نبی پر رات دن، کیا عجب شان خدا عثمان ذو النورین ہیں، کیا عجب شان خدا عثمان ذو النورین ہیں، ان کے قدموں پر نچھاور راحتیں دارین کی، ان کے قدموں پر نچھاور راحتیں دارین کی، بندہ رب العلا عثمان ذو النورین ہیں، اور کاتب وحی الہی جامع قرآن پاک، کاتب وحی الہی جامع قرآن پاک، خادم دین خدا عثمان ذو النورین ہیں۔ اور جناب پیر سید معین الحق شاہ صاحب کا مقطع دیکھیے، وہ لکھتے ہیں، وہ معین الحق کے مشفق محسن و ملجا کریم، وہ معین الحق کے مشفق محسن و ملجا کریم، سر بسر جود و سخا عثمان ذو النورین ہیں، سر بسر جود و سخا عثمان ذو النورین ہیں، پیکر شرم و حیا عثمان ذو النورین ہیں، خادم آل ابا عثمان ذو النورین ہیں، عثمان ذو النورین ہیں۔ آئیے منقبت سماعت کرتے ہیں حافظ محمد وقاص آصف صاحب سے۔ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں عثمان ذو النورین، ایک پیکر سخا بھی ہیں عثمان ذو النورین، جس سے حیا خدا
حبیب خدا کریں جس سے حیا خدا حبیب خدا کریں وہ صاحب حیا بھی ہے عثمان ذوالنورین اللہ رے عجب تیرا شان و مرتبہ اللہ رے عجب ہے تیرا شان و مرتبہ کہ داماد مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین ایک پہ کرے سخا بھی ہے عثمان ذوالنورین محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین